بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اسلامی بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں, اس میں وہ کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں؟ موقع کی مناسبت سے نیتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک نیت تو یہ کہ اگر یہ اس کا اپنا کام ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا سنت سے ثابت, جبکہ ہو اپنا کام. ٹھیک ہے نا, کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. لیکن جھاڑو پوچھے میں یہ نیت نہ کی جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ کام کبھی میں نے پڑھا نہیں, سنا نہیں, اور یہ بالکل بے ادبی ہے, سخت بے ادبی ہے کہ اس طرح کا کام سرکار کی طرف منسوب کیا جائے. کہ یہ کام جو ہے نا, یہ یعنی عزت والا کام جھاڑو پوچھے کرنا یہ نہیں ہے. ہاں, اپنے کپڑے دھو لینا, پیوند لگانا, جوتے گانٹھ لینا. جوتی گانٹھنے کا, کپڑے کے پیوند کا یاد نہیں آ رہا, کپڑے دھونے کا تو ہے, اور جوتی شریف نالے پاک کو سینے کا بھی پڑھا ہے. بکری دھونے کا پڑھا کہ بکری سے دودھ دھو لیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سودا سلف لانے کا لکھا ہے کہ اپنے گھر کی خریداری سودا لانا, یہ بھی آپ سے ثابت ہے. تو اس طرح کی سنتیں ہیں. تو اب اس میں یہ نیتیں, تو جو کام وہ عزت والے ہیں صاحب اکرام, تو ان میں تو کر لے. کپڑے دھونے کے اس میں کر لے سب. وہ اب اس کام میں شوہر خوش ہوتا ہے, اس کی نیت کر لے. شوہر کی امی, ساس, یہ خوش ہوتی ہے, اس کی نیت کر لے دل جوئی کی. نند یہ خوش ہوتی ہے تو نند کی دل جوئی کی نیت کر لے. بے دلی سے جل بھون کر نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نیت کرے کہ میں صفائی کروں گی, کپڑے دھوؤں گی, برتن مانجوں گی, تو میرا میاں جو ہے, اس کی امی ہے, ابو ہے, بہنیں ہیں, یہ سب خوش ہوں گی. تو اس نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ ان نیتوں کا ثواب ملے گا. بڑبڑاہٹ کرے گی, غیبتیں کرے گی کہ مجھے گھر کی کنیز نوکرانی سمجھا, ماسی بنا دیا ہے, تو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ گناہوں کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک سوال کروں گا اوپر سے آپ سے. تو ہم نے ایک مطلق سوال کیا نا, ایک نارمل سوال کیا, اسلامی بہن گھر کا کام کرتی ہے. اب آپ چلے گئے بہو کے پاس, مطلب بہو کی ان کا ذکر شروع کر دیا. بھائی اس کام سے کوئی ساس بھی تو مراد ہو سکتی ہے, اس کام سے ماں مراد ہو سکتی ہے, اس کام سے بہن مراد ہو سکتی ہے, اس کام سے نند مراد ہو سکتی ہے. یہ کیوں نہ کام کرے؟ یعنی جب گھر کے کام کاج کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے تو آخر ہم مطلب کہ یہ اس کا تذکرہ کیوں کرے بہو کا؟ بعض اوقات ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے. وہ کام اگر اچھا ہے اور اس سے اس کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے, تو ترغیب کے لیے اگر اس نیت سے ساس نے کیا کہ میری بیٹیوں کو ترغیب ہوگی اور میری بہو کا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا کہ میری ساس اتنی اچھی ہے کہ مجھے حکم چلانے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ لیا, تو ظاہر ہے وہ دوڑے گی نہیں, ماں میں ہوں نا. اور جو محبت کی فضا قائم ہوگی نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, میٹھا مدینہ ہو جائے گا. تو یوں اگر اپنی بہو کی دل جوئی, بیٹیوں کی دل جوئی, ان کی تربیت کے لیے اگر یہ ساس ہے یوں کر لے. اگر بہو گھر میں نہیں ہے تو بیٹیوں کی تربیت کی نیت کر لے, اپنے ہاتھ سے کام کرے. اچھا, اپنے ہاتھ سے کام کی میں یہ بھی نیت کر سکتی ہے جو کام صحت کے لیے مفید ہیں. جھاڑو لگانا, جھاڑ جھٹک کرنا, یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ نیت کر لے کہ میری صحت اچھی رہے گی تو اس کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گی, اس نیت سے کروں. جیسے کہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا, وہ جھٹک جھٹک کا کام کر رہا تھا, تو کسی ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کچھ بہت سارا بتایا کہ میں 20 سے یا 30 سے یا 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کہ بابا جی معاف کرنا, آپ کو کوئی دل کی بیماری؟ تو وہ بابا جی, بوڑھوں کو ویسے غصہ عموماً جلدی آتا ہے, بابا جی مطلب چہکے ہیں, کوئی دل کی بیماری مجھے نہیں ہے. اور ڈاکٹر کا مسئلہ حل ہو گیا, جو یہ چاہتا تھا معلومات کرنا
کہ جھٹک جھٹک کرنے سے یہ جو وینز ہیں نا، نسیں، یہ متحرک رہتی ہیں، مومنٹ ان کو ملتی ہے، یہ ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح جھٹک جھٹک کریں گے تو ان کی وینز جو ہے نا فری رہیں گی، اور سخت ہونے سکڑنے سے ان کا تحفظ ہوگا، اور خون کی روانی درست رہے گی، اور اس طرح یہ دل کے امراض سے بندہ بچے گا. تو جو پوچے کرے، پوچے مارے، اب تو پوچوں کے لیے جگہ تو وہ ڈنڈی والے روچے آ گئے وہ داغوں کے. چلو اس سے بھی موومنٹ تو ہو رہی ہے، اس کو ورزش مل رہی ہے، پکانے سے ورزش مل رہی ہے، کھانا پکائے گی، جھاڑو لگائے گی تو ورزش مل رہی ہے. جھکنا بھی ورزش ہے، پھر سیدھا کھڑا ہونا ورزش ہے، پھر بیٹھ جانا ورزش ہے، جھاڑو ہاتھ سے چلانا یہ ورزش ہے، کچرا ڈسٹ بین میں ڈالنا یہ ورزش ہے. تو اس طرح جو کام کاج کرے گی تو اس کو ورزش ملتی رہتی ہے. آپ ماسیوں کو دیکھیں گے نا، ماسیاں غریب ہوتی ہیں، لوگ رحم کھاتے ہیں، ان کی صحت سیٹھانی سے اچھی رہے گی. سیٹھانی تو بعض اوقات ہاتھی نہیں تو ہاتھی کا بچہ ہوگی، اور کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہوگا تو کبھی لو ہوتا ہوگا، تو خوب میٹھی میٹھی بن گئی ہوگی، مٹھاس اس کو ہضم نہیں ہوتا ہوگا، شوگر بیچاری نے پال لیا ہوگا. ماسی کو نہ شوگر ملے گا، نہ کولیسٹرول ملے گا، نہ لپڈ پروفائل اس کا ڈسٹرب ہوگا، نہ ماسی کو کبھی وہ دل کا اٹیک ہوگا. ماسی بھلے وہ 70 سال کے ٹھیکڑے مارتی ہوگی، بھاگتی ہوگی، اس بڑھاپے میں کام کرتی ہے ماسی، رحم آئے گا. ارے ماسی 40 سال کی سٹھانی سے تو تگڑی ہے، ذرا ہاتھ میں ہاتھ دے کر دیکھے ماسی کے کون کس کو پٹکتا ہے، تو ماسی ایک جھٹکے میں جوان کو پٹک کے رکھ دے گی، کہ ماسی کام کاج کر رہی ہے، ورزش کر رہی ہے، اس کی ورزش مل رہی ہے. اس راز کو سمجھے تو اب ماسی ناراض ہو جائے گی کہ یہ تو میرے کو نکال دے گی سیٹھانی، یہ راز سمجھ گئی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گی، اب تو یہ سیٹھانی اپنے ہاتھ سے کام کرے گی. خیر وہ روزی اللہ پر ہے، سیٹھانی پر نہیں ہے. یہ جتنی سیٹھانیاں ماسیاں رکھتی ہیں نا، ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. ان کی صحت بھی اچھی رہے گی، پیسوں کی بچت رہے گی. بعض اوقات ماسیاں ڈاکوؤں کو بھیج دیتی ہیں، راز پتہ ہوتے ہیں نا اس کو، گھر کی باتیں باہر کراتی ہیں. فساد ہر ماسی ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو غالباً سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا چاہیے، اور اس طرح انشاءاللہ نیت کریں گے میری صحت اچھی رہے گی اور میں اس کے ذریعے اللہ کی عبادت اچھی طرح بجا لا سکوں گی. تو یہ بھی نیت اس کے لیے ویلڈ. پھر جن جن کی دل جوئی گھر میں ہونی ہے ان کی نیت کپڑے دھوں گی، تو ظاہر بچہ بھی ہوگا، کپڑے دھوئے گی ماں، دل تو خوش ہوگا نا. بچہ اواں اواں کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، تو اس کو ماں دودھ پلائے گی تو دل تو خوش ہوگا نا، اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، دل تو خوش ہوگا. تو دل جوئی کی نیت کرنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی صلی اللہ محمد. تعالی دو علی مشورے محمد. عرض کر دو. ایک تو اسلامی بہنوں کے لیے ایک یہ مدنی مشورہ عرض کرنا تھا کہ موبائل فون کا استعمال باورچی خانے میں ہرگز نہ کریں. تحقیق یہ ہے کہ موبائل فون کی جب رنگ بجتی ہے، موبائل فون جب کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ آگ پکڑ لیتا ہے اور اس سے جل جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. لہٰذا برائے کرم اپنے موبائل فون کو باورچی خانے سے باہر رکھیں. جیسے کہ یہ کندھے پہ موبائل رکھ کر پھر یہ کر رہی ہوں گی، تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ عرض کر رہا ہوں. کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم نے عبرتناک خبروں میں آپ کو بتائی ہیں کہ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی ریسیو کرنے سے اطراف میں، کیونکہ آگ لگنے کے وسائل، پھر آگ والے جو لوگ ہیں جو آگ بجھانے کا کام کرتے ہیں ان سے بھی میں نے تصدیق کی ہے. تو برائے کرم موبائل فون کو آگ سے دور رکھیے. جب اس کا استعمال ہوگا تو یہ آگ پکڑ سکتا ہے اور دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کے جل جانے کا اندیشہ ہے. جو اس طرح بھائی چائے پکائے وہ بھی نہ سنے فون. بابا آگ کے پاس نہ سنیں، اچھا، آگ کے پاس موبائل فون استعمال نہ کریں.
یہ تحقیق ہے اور اس کی میں نے تصدیق لی ہے جو اس کے لوگ ہیں. یعنی اس کی ریس جو وہ آگ جلدی پکڑ بھائی الیکٹرانک ہے نا, آگ پکڑ سکتی ہیں. الیکٹرانک ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ بھی آگ ہی کی قسم سے ایک ہے. تو یہ الیکٹرانک ویوز ہیں کہ وہ آگ پکڑ سکتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچے. دوسرا یہ کہ امیل سنت نے جو ابھی مدنی مشورہ دیا کہ جیسے ہی ساس جھاڑو پکڑے گی تو بہو بھاگتے بھاگتے آ جائے گی, تو برائے کرم بھاگتے بھاگتے آ کر جھاڑو پکڑ لینا. ایک بار اگر آپ نے جھاڑو نہیں پکڑا نا تو دوسرے دن جھاڑو کچھ کا استعمال بدل جائے گا, تو بدل سکتا ہے. ہاں بدل سکتا ہے. تو لہٰذا مہربانی کیجیے گا, اگر ساس جھاڑو پکڑ لے تو آپ بیٹھ لیں گے میری ساس صاحبہ کتنی اچھی ہے, جھاڑو پکڑ لی. ایسی جنتی ساس لائیں گے کہاں سے یار جو جھاڑو پکڑے. بہو کے ہوتے ہوئے جھاڑو پکڑے تو یہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہوگا یار اگر یہ کھل جائے. تو ہو سکتا ہے کچھ تو دعوت اسلامی والی ساسیں ایسی ہوں گی جو میری لاج رکھ لیں گی. چلو یہ الیاس بولتا ہے تو کر لیتے ہیں آج. جبکہ بہو گھر میں نہ, مگر تجربہ نہ کرے ہاں کہ ساس پکڑ بہو بولتی ہے کہ نہیں بولتی. بھاگ کیا ہو سکتا ہے بہو میری بات کی نافرمانی کرے, بھاگ کر نہ آئے. جھاڑو پکڑ کے جب جھاڑو دے رہی ہوگی تو میرے سامنے بٹھا کر دے گی اور چیک کرے گی کہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. وہ خالی ہلائے گی, چلائے گی بھی نہیں, خالی ہلائے گی یا بولے گی چلو میں ذرا جھاڑو نکال لوں, تو یہ دیکھے گی کہ کب آتی ہے بہو, کب آتی ہے. ڈسٹ بن میں ڈال کر جب تک فارغ نہیں ہوگی بہو آئی نہیں. اچھا بہو پر یہ برسی سمجھے کہ تو نے سنا نہیں تھا کہ بھاگ کر آئے گی, تو بہو ہو سکتا ہے یہ بول دے کہ میں تو آپ کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی تھی, کیونکہ وہ صحت کا بتایا تھا کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ مطلب کارآمد طریقہ ہے. تو امی آپ کی طبیعت تھوڑی نرم کر رہتی ہے تو یہ سعادت آپ لے لیا کریں, میں اثر کرتی ہوں. یہ بول دے تو کو بولنا نہیں, ہاں کوئی بہو بولنا نہیں میرا حوالہ دے کر وہ ساس پھر یہ نہیں کوئی مشکل کر دے تمہارے لیے. دعوت اسلامی والی ساس جو کہ سن رہی ہوگی تو وہ تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں کرے گی, لیکن ساسوں کی دنیا جدا ہے. فی الحال جو بھی آپ نے دونوں کے لیے امتحان کھڑا کر دیا ہے, اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اب کل کوئی کسی مدری منی کی فون نہ آ جائے, کال ریکارڈ نہ ہو جائے کہ پاپا دعا کر دو, ہماری دادی کو سنبھالو. اللہ آسانی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.